السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کو پانے کے لیے زیادہ تغودو کی ضرورت نہیں، چند لمحات کے لیے انسان اپنے اندر ڈوب جائے تو اندر سے آواز آئے گی تمہاری اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے، اور وہ آواز کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے اعراض اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پہلو تہی۔ جب کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والے اللہ کے قرآن کو پیش نگاہ رکھتے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سر کا تاج بناتے تھے، تو اللہ نے دنیا میں انہیں وہ عزت دی کہ 1400 سال ہو گئے ان کو چلے جانے کے بعد بھی آج کوئی آدمی ان کا نام لیتا ہے تو تڑپ کے رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے۔ بس اگر اس بات پہ ہم غور و فکر کر لیں، اس بات پہ سوچ و بچار کر لیں تو پھر یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی ہم سب کچھ وہ پا سکتے ہیں جو ان لوگوں نے پایا، مگر اس سے دوری کی بنا پہ ہم نے وہ سب کچھ کھو دیا جو انہوں نے پایا تھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، انہوں نے لوگوں کو آواز دی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ سے رابطہ پیدا کر لو، تمام کائنات کے روابط توڑ دو، دنیا میں بھی کامیاب و کامران اور آخرت میں بھی کامیابی کی زندگی ملے۔ لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی، یہی عدم توجہ کی سوادی آج ہم اس دنیا میں بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قرآن سے ہمارا تعلق نہیں، رسول اللہ کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کی ناراضگی اتری، اور وہ قوم جن کی عزت و افتخار، جس کی عظمت و شان زمین پہ بھی بیان ہوتی تھی، آسمان پہ بھی بیان ہوتی تھی، اللہ سے دوری اختیار کر لینے کی بنا پہ آج زمین پہ بھی نکبت کا شکار ہے، اور آسمان کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخصیت ایسی ہے جس کی مثال دی نہیں جا سکتی۔ وہ کیوں کر کیسے؟ جتنے بھی دنیا میں افراد پائے جاتے ہیں وہ کتنے ہی بڑی سخی کیوں نہ ہوں، سخاوت میں کتنے ہاتھ لمبے نہ ہوں،
کبھی سوال پر ان کی جبین پہ بل پڑ جاتے ہیں، اراض کر لیتے ہیں وہ، لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جو اس بندے سے ناراض ہو جاتی ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ غور فرمایا، اپنی بد نصیبی اور اللہ کی رحمت کا سمندر انسان سے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، اس کا منہ بن جاتا ہے، اس کی جبین پہ تیوڑیاں پڑ جاتی ہیں، اور اگر اس سے نہ مانگو تو اس کی جبین پہ تیوڑیاں پڑ جاتی ہیں۔ ادھر مانگنے والے سے پریشان، ادھر دینے والا نہ مانگنے والے سے ناراض۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اس تخت عرش پہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، انسان کے سامنے انسان کا ہاتھ پھیلانا ذلت و نکبت کا سبب ہے، اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کے شرف سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو، کسی کے سامنے جھولی نہ پھیلاؤ۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس سے مانگتے ہو جس کے پاس کچھ نہیں، نہ وہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے، اور اس سے اعراض کرتے ہو جو ساری کائنات کا تخلیق کار ہے اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ وہ آواز دے کے کہتا ہے آؤ میری طرف، مجھ سے مانگو، میں تمہاری جھولی تمہاری خواہش کے مطابق بھر دوں گا۔ آج اس موضوع کو بیان کرنے کا سبب کیا ہے؟ محض یہ کہ اپنے لوگوں کو بتلایا جائے کہ وہ خالق و مالک ایسی ذات ہے کہ اس سے مانگنے والا محروم رحمت نہیں رہتا، اور یہ ماہ مقدس وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ آوازیں دے کے کہتا ہے مجھ سے مانگو، اور اس مہینہ میں اس سے مانگنے والا اس کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ تو مقصود کیا ہے؟ ہمیں بیدار ہونا چاہیے، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو پیدا کرنا چاہیے کہ آج وہ لیل و نہار ہیں کہ اللہ سے جو بھی مانگو اللہ اپنے فضل و رحمت سے عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے حضور سے کسی کو محروم رحمت نہیں لوٹاتا۔ تو ارشاد فرمایا ہو اللہ سے مانگو، اور یہ ماہ مقدس بھی وہ ہے جس میں عام مانگنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا، لیکن جو اپنے دل و دماغ کو صاف کر کے اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو پیش کر کے معافی کا طلبگار ہو، تو ارشاد فرمایا اللہ اپنی رحمت کے دامن میں لے لیتے ہیں۔ مانگو اسے جس سے مانگنے کا حق ہے، اور یہ ماہ مقدس وہ ہے جس میں اللہ مطالبہ کرتا ہے کہ مانگو، اور پھر اگر اس سے مانگا جائے تو وہ اللہ اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ ثقلین کے تاجدار
مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہے، چچے کا بیٹا پیچھے بیٹھا ہوا ہے. ارشاد فرمایا عبداللہ تمہیں ایک گر کی بات نہ بتلاؤں؟ اللہ کے نبی اس سے زیادہ اور کیا کچھ نصیبی ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے وہ بات بتلائیں جس کی بنا پہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے؟ فرمائیں. ارشاد فرمایا اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھ، تو اللہ کو ہر وقت اپنے پاس پائے گا، اپنے سامنے پائے گا. اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کو غافل نہیں پاؤ گے. تم چھپ چھپ کے آنسو بہاؤ، چپکے سے کہو، تمہاری بات اللہ تک پہنچتی ہے اور تمہارے گرے ہوئے آنسو اللہ کبھی رائگاں نہیں جانے دے گا، تمہیں اپنے سینے سے لگائے گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف دیر یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ارشاد فرمایا اے عبداللہ اگر ساری محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے اکٹھی ہو جائے ان ينفعوک بشیء کہ تجھے کچھ نفع پہنچا سکے، ایک دو نہیں، تین چار نہیں، بلکہ فرمایا تمام امت یکجا ہو جائے اور وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے، لم ينفعوک بشیء الا ما کتب لہ، تجھے وہ نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نفع کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. ایک دوسری روایت کہ تمام زمین پہ بسنے والے انسان یکجا ہو جائیں کہ وہ تجھ کو نفع پہنچا سکیں تو لم ينفعوک، وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ تیرا نفع اللہ کے نزدیک منظور نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتے تمہیں وہ نفع پہنچے جس کو اللہ نہیں چاہتے. کائنات کی تمام طاقتیں مل کے تمہیں وہ نفع نہیں دے سکتے. اور اگر ساری امت اس مسئلہ پہ جمع ہو جائے اَن یضروک، کہ تیرا کوئی نقصان کریں، تجھے پریشان کریں، تجھے تنگ کریں، فرمایا لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اس تکلیف پریشانی دکھ کے علاوہ تجھے ساری امت مل کے بھی دکھ پہنچا نہیں سکتی سوائے اس دکھ کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہوا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، عبداللہ اللہ نے جو لکھنا تھا لکھ دیا ہے، اب قلم اللہ نے اٹھا لیا ہے اور سیاہی خشک ہو گئی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی اور بیشی نہیں، الا کہ تو اپنے رب کے سامنے جھکے. دوسرا مفہوم، اللہ چاہے تو تمہیں اپنی رحمت سے نوازے، تیرے گناہ معاف کرے، تجھے مال و زر عطا کرے، تمہیں دولت سے مالا مال کرے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے تمہارے لیے لکھ دیا ہوا ہے، اس لیے رب کے علاوہ کائنات میں کوئی طاقت نہیں کہ تو اس سے اعراض کر کے اس طرف توجہ دے، اپنے رب کی طرف بڑھ. اور اللہ نے کہا میرے محبوب
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ ان کو کہو میرے محبوب، ان کو بتلاؤ کہ اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑو، اور تم جو اللہ سے مانگتے ہو اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، اللہ اپنے فضل و رحمت سے تمہیں نوازیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں، ان کو بتلاؤ کہ اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرو، اپنے اللہ کی طرف توجہ دو، اور محروم رحمت نہیں جاؤ گے۔ آج توجہ دینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں رب سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اور اللہ چاہتے ہیں آگے میرے دربار میں اپنے گناہوں کو پیش کرو، ندامت کے آنسو بہاؤ، میں تمہیں تمام گناہوں سے مبرہ کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ تو صحیح، میری طرف بڑھو تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح۔ تنہا ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اپنا رشتہ اس سے جوڑو، توحید سے وابستہ ہو جاؤ۔ لا شریک لہ، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی خالق، وہی مختار، وہی دینے والا، وہی چھیننے والا، وہی نفع دینے والا، وہی ضرر دیکھنے والا۔ سب کچھ چھوڑ کے، سب سے راز کر کے اپنے اللہ کی طرف بڑھو۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی ربوبیت کی قسم میں تمہیں کبھی محروم رحمت نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں میری طرف بڑھو، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کہا اللہ نے؟ من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا میرے محبوب، اس کائنات میں اس سے بڑھ کے بد نصیب کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو پکارتا ہے؟ غور تو فرمائے نا۔ او اللہ کے بندو، اس طرح توجہ دو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، کلمہ توحید و رسالت پڑھتا ہوں، اللہ کو ماننے والا، رسول کو ماننے والا، لیکن میرا عقیدہ کیا ہے؟ میرا نظریہ کیا ہے؟ کیا میرا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے؟ کیا میرا نظریہ قرآن کا نظریہ ہے؟ کیا میں قرآن کے احکامات پہ عمل پیرا ہوں؟ کیا میں قرآن کو اپنائے ہوئے ہوں؟ اللہ کہتے ہیں من نزلو ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ، اور تم اللہ کو چھوڑ کے اس کو پکارتے ہو جو تمہاری سن نہیں سکتا۔ اپنے رب کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری سنتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ میرا عقیدہ کیا ہے؟ میں قبروں پہ جا کے جھکتا ہوں، قبر والوں سے مانگتا ہوں، وہاں درخواستیں دیتا ہوں، وہاں عاشی کرتا ہوں، وہاں انکساری کرتا ہوں۔ اور بابا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کو سب کچھ کا علم ہے۔ اللہ کہتے ہو ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ۔ اس سے بڑا اس کائنات میں گمراہ کون ہے جو اپنے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے طرف بڑھے، غیر اللہ سے مانگے، ان سے سوال کرے؟ فرمایا انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ سنتے نہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت تک اس کی قبر پہ کھڑا ہو کے سوال کرتے رہو، مانگتے رہو، عاجزی کرتے رہو، انکساری کرتے رہو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ قیامت تک تمہاری بات سن ہی نہیں سکتے۔ یہی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ،
اور جن کو تم قبر پہ کھڑا ہو کے پکارتے ہو، جن سے تم مدد طلب کرتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، اور ان تک تو تمہاری بات پہنچتی ہی نہیں. یہ قرآن ہے. ایک طرف قرآن، ایک طرف مولوی، ایک طرف قرآن، ایک طرف پیر. اللہ کہتے ہیں سب کچھ تمہارے کانوں تک پہنچا دیا. اور یہ کس نے پہنچایا ہے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا. سب سے پہلے مخاطب اللہ کے نبی کے سامنے ہے، تو سارے دین کو بتلا کے ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے بتلاؤ کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے نبی آپ نے سب کچھ پہنچا دیا. اللہ نے کہا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کوئی نیکی باقی نہیں ہے جو میں نے محمد کی طرف سے تمہیں بتلانی دی. اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گواہی لی کہ میں نے تم تک رب کا پیغام پہنچا دیا ہے. انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ. اور قیامت تک کھڑا اس کے قبر پہ اس کو پکارتا رہے، اس سے آوازیں دیتا رہے، اس سے مانگتا رہے. اللہ نے کہا کہ اس مانگنے والے کو وہ دیتے نہیں. کیوں؟ اس لیے ارشاد فرمایا ان کو تو علم ہی نہیں ہے قبر پہ کھڑا ان سے کیا کہہ رہا ہے. اللہ کا پیغام ہے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اور پھر اللہ کا یہ پیغام امت محمد تک نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آدم سے لے کر رسول اللہ تک، رسول اللہ سے لے کر قیامت تک اللہ کا یہ پیغام موجود ہے. من نزل ممن یدعو من دون اللہ. اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو بگڑی بھلانے والا سمجھتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو کار مختار سمجھتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے من نزل. اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ تو پھر یہ بات ہم تک پہنچ گئی نا کہ وہ انسان جو رب کے علاوہ کسی بھی دوسرے سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ اس پہ گمراہی کا حکم لگاتے ہیں. اور پھر یہ اللہ کا حکم آج قرآن میں ہی ہے؟ نہیں. اپنی شناخت کے ساتھ آدم سے اولاد آدم چلی تو یہ عقیدہ بھی چلا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں اس کے علاوہ، تنہا اسی کی ذات ہے. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مانگو اللہ سے. اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب بھی تو سوال کرے، جب بھی تو مانگے، جب بھی تو جھولی پھیلائے، جو بھی مانگنا ہے کہا اپنے اللہ سے مانگو، اپنے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاؤ. اللہ کے نبی نے کہا اپنے اللہ سے مانگو. اور اگر مدد کی ضرورت ہے، روپے کی ضرورت ہے، مال و زر کی ضرورت ہے، بیمار ہو شفا کی ضرورت ہے، تنگ دست ہو، مال چاہتے ہو، گھر میں اولاد نہیں نرینہ اولاد چاہتے ہو، کہا رب کی طرف آؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے جھولی بھر کے لوٹائے گا. قرآن ہے قرآن. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آج تمہیں اگر اس بات کا احساس نہیں، تیرا عقیدہ وہ نہیں بنتا جو عقیدہ محمد رسول اللہ کا تھا، تو کل قیامت کو صرف پچھتانا ہوگا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں، وہاں کہیں گے اللہ اب توحید کا پتہ چل گیا ہے،
اب تیری ذات سے شناسائی ہو گئی ہے، اب عقیدہ بن گیا، دنیا میں بھیجو۔ فرمایا نہیں، دنیا میں تجھے بھیج دیا تھا اس عاقبت کو بنانے کے لیے، وہاں تو نے سستی کا ارتکاب کیا، وہاں تو نے شرک کیا اپنے رب سے، وہاں تو نے بغاوت کی اپنے آقا سے، اب صرف پچھتانا ہے، اور اس کے بعد اللہ رسول کی مخالفت کی بنا میں جہنم کی آگ کی طرف جانا ہے، کوئی عذر قبول نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا تو اس کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں آدم سے لے کر ثقلین کے تاجدار تک تمام انبیاء کی امت کے حالات اس لیے بتلانا کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اور دنیا میں وہ انسان جو اللہ سے آشنا ہے، جس کا تعلق ہے اللہ سے، جس کا رابطہ ہے اللہ سے، جس کو اللہ کہتا ہے کہ تختہ عرش پہ میں نے انسان پیدا کیا ہے، تمام کائنات کی مخلوق سے افضل، ان افضل انسانوں میں ایک ذات ایسی ہے جس کو اللہ بطور رسول اور پیغمبر منتخب کر لیتا ہے، جو منتخب ہو جاتا ہے وہ تمام انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور یہ لوگ ہمارے عقیدہ کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے اگر پہلے انبیاء کا ذکر کیا ہے، رسول اللہ کا ذکر کیا ہے، پہلی قوموں کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے ذکر کیا ہے میرے محبوب محمد کی قوم وہ نظریہ اپنا رہے جو نظریہ اللہ انہیں دینا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑا امیر کبیر آدمی ہے، بیڑوں کے ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ، گائے، مال و زر، دولت سے لدا ہوا، آل اور اولاد، لونڈیاں اور غلام، بیویاں، دنیا کی ہر آسائش اس کو مہیا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ اللہ کا وہ محبوب ہے جس کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھا ہوا ہے۔ غور سے سن لیں آج قرآن کو، قیامت کے دن ادھر نہیں چلے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمام چیزیں قرآن میں بیان کر دی ہیں، اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں میں نے تم تک پہنچا دی ہیں، پہنچ گئی ہیں۔ آج میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے وہی بیان کر رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں اتارا اور جو محمد رسول اللہ نے بیان کیا۔ بہت امیر کبیر آدمی ہے، مال و زر ہے، لامحدود لمبا چوڑا مال و زر، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کا منتخب پیغمبر رسول اللہ نے دیا اتنا ہے کہ شمار میں نہ آئے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ نے چاہا اس کو آزماؤں، اتنا کچھ دیا ہے، دنیا میں کوئی حصہ مال و زر نہیں رکھتا، دولت نہیں رکھتا، لمبے چوڑے ریوڑ جانوروں کے، لوڈیوں اور غلاموں کی بہتات، اللہ کا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے آزمایا، ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ اس کے ریوڑ ختم ہونا شروع ہوئے، بکریاں مر رہی ہیں، بھیڑیں مر رہی ہیں، گائے مر رہی ہیں، اللہ نے سب کچھ کا صفایا کر دیا۔ پھر اور اللہ کی ناراضگی آگے بڑھی نہیں، بلکہ آزمائش، آل اولاد ختم ہونا شروع ہوئی۔ اللہ کا نبی تنگ ہے، رب کی بے نیازی کو دیکھتا ہے۔ تم تو کہو نا کہ اللہ کی حیثیت ہی کیا ہے،
اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ کس کا نام جس نے کائنات کے انسانوں کو توحید سکھائی؟ کس کا نام جس نے توحید کے مقابلے میں شرک کے پرچے اڑائے؟ کس کا نام؟ صحابی رسول کہتا ہے کہ ماشاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے۔ رحمت کائنات تڑپ گئے صحابی کی یہ بات سن کے، اجعلتنی للہ ندا، اور تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں؟ لا تقولوا ما شاء اللہ ورسولہ بل تقولوا ما شاء اللہ وحدہ، صرف کہو اللہ ایک، ساری کائنات اس کے اختیار میں ہے، دکھ درد وہی دور کر سکتا ہے، نفع وہی پہنچا سکتا ہے۔ محمد کو ساتھ نہ ملاؤ۔ اجعلتنی ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ، یہ تصور، یہ خیال گوارا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ جب سب کچھ اڑ گیا، رہا کچھ نہ، اللہ کی قسم ان لوگوں کی سے ایمان کا ایمان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول۔ بیوی نے کہا کہ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے مصیبت سے نجات پانے کی دعا کرو۔ کہا میں دیکھتا ہوں میرا اللہ میری دعا کا محتاج نہیں، لیکن وقت آیا، بیمار ہو گیا، بیماری اتنی شدید کہ زخم ہو گئے جسم پہ، سارا جسم زخموں سے چور، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ صرف اس کی زبان محفوظ ہے، باقی جسم کے ہر ذرے ذرے زخم ہی زخم ہے۔ ایک دن دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو آئے، اللہ نے کہا وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ رحم تو ہی کرنے والا ہے، میرے مولا پریشانی میں مبتلا ہوں، دکھ میں مبتلا ہوں، بیماری ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تیری ذات ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ وہ کون کہتا ہے؟ پیغمبر، اللہ کا رسول، اللہ کا محبوب، انسانوں میں سب سے بڑھ کے محبوب اپنے اللہ کو آواز دیتا ہے۔ قرآن میں آیا، اللہ کہتا ہے میرے محمد کی امت تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب نبی بھی پریشان ہوتا ہے، وہ بھی تنگ دست ہوتا ہے، وہ بھی بیمار ہوتا ہے، تو وہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ماننے والا یہ اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کا نبی جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی زبان سے دردناک الفاظ آنکھوں میں آنسو لانے والے جاری ہوتے ہیں، روا ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتا ہے انت ارحم الراحمین۔ اللہ کا عرش کانپ اٹھا اس کے طرز زندگی کو دیکھ کے، اس کے رونے کو دیکھ کے، اس کے ماننے کو دیکھ کے۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہو، جب اس نے اللہ سے یوں مانگا درد کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام بیماریوں کو دور کر دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کو آواز دی جائے، جس کو پکارا جائے، جس کو بلایا جائے، جس کو کہا جائے کہ میری مدد کو آ۔ اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ کا نبی کہتے ہیں کوئی نہیں۔ ایک نبی نہیں، جتنے انبیاء اللہ کی آزمائش سے دو چار ہوئے،
جب وہ اس مقام پہ پہنچے، اس سوچ پہ پہنچے کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے اللہ کے حضور حاضری دے کے اللہ سے کہا اللہ بد نصیبی ہے میری. کون کہتا ہے بدو ملکہ کو باسی؟ توحید کرنے والا نہیں، توحید سکھانے والا، توحید بتلانے والا بتلاتا ہے، اور جس کو بتلائی وہ سکھاتا ہے. نبی اللہ کا قوم نہیں مانتی، باغی ہے قوم، سنتی نہیں، تان کرتی ہے، تشریح کرتی ہے، برا بناتی ہے، انگلیاں اٹھاتی ہے. کہا اچھا جاؤ 3 دن کے اندر اندر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. نبی ہے جو اللہ کا پیغام دیتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، شرک سے روکتا ہے، توحید کی طرف دعوت دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ اللہ کا نبی. 3 دن کے اندر اندر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اور تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. پیغمبر نے کہا بستی کو چھوڑ دیا، تم جانو تمہارا آپ جانے. یہی سے نکلا. قوم نے آثار دیکھے تو وہ پریشان ہوئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احکامات صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس قوم نے اللہ کے عذاب کے نشان دیکھے تو ساری بستی اکٹھی ہوئی، ڈور ڈنگر لیا، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں میدان میں پہنچ گئے اور سر سجدے میں رکھ دیا. کہا اللہ تیرا نبی ہمیں تیرا پیغام دیتا تھا، اللہ سمجھ میں نہیں آیا، اب تیری ناراضگی کے آثار دیکھے ہیں تو پتا چلا تو وہ طاقتور ہے جو چاہے جب چاہے تو کر لیتا ہے، کوئی تیری راستے میں رکاوٹ نہیں، تو ہی تو ہے اللہ. رونا شروع کر دیا قوم نے. بچے روتے ہیں، عورتیں روتی ہیں، ڈنگر بل بلاتے ہیں، روتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں، جبین رگڑتے ہیں. ان کو یوں بے کل دیکھ کے، ان کو یوں تڑپتے ہوئے دیکھ کے، ان کو یوں مضطرب دیکھتے اللہ کی رحمت جمع ہوتی ہے اور اللہ کا وہ عذاب ان سے ٹل جاتا ہے. 3 دن کے بعد ایک قافلہ ادھر سے گزرا جہاں یونس تھے. کہا فلاں بستی کا کیا بنا؟ کیا بنا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، بڑی پروکار زندگی بسر کرتے ہیں، بڑی اعلیٰ زندگی بسر کر رہے ہیں. یونس علیہ السلام پریشان، اللہ کا نبی پریشان ہوئے. اللہ تو نے مجھ سے کیا کہا تھا اور یہ کیا؟ اللہ کہتے ہیں وَظَنُّونَ، اس مچھلی والے کا ذکر کرو میرے محبوب جو اللہ سے ناراض ہو گیا اور چلا گیا. وہ یہ سمجھتا تھا شاید اللہ اس پہ کنٹرول نہیں رکھتا. اللہ طاقتور ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس کے اختیار سے باہر نہیں، اور کسی انسان کی دکھ تکلیف اس کے اختیار سے باہر نہیں، کسی کا عیش و طرب اس کے اختیار سے باہر نہیں. علی کل شیء قدیر ہے. نبی نے سمجھا کہ قوم مجھے کیا کہے گی، بجائے اس کے کوئی قوم کی طرف آتا اور دیکھتا کہ یہ حالات کیوں کر بنے ہیں. اللہ نے تو کہا تھا ان کو تباہ کر دوں گا 3 دن کے اندر اندر، اور اللہ تمام طاقتوں کا اکیلا وارث ہے. یہ کیا بنا؟ بجائے سوچ کے یہ اللہ نے کیا کیا ہے. اللہ کہتے ہیں قرآن میں ہم سے ناراض ہو کے چلا، مغاضبا، ناراض ہو کے چلا. یہ سمجھتا تھا کہ شاید ہم اس پہ کنٹرول نہیں رکھتے. اللہ سے ناراض ہوا. اللہ نے آسمان سے جبریل کو نہیں بھیجا کہ میرے محبوب ناراض ہونے والی کون سی بات ہے، اور جاؤ جا کے جب وہاں پہنچو گے تیرا اتنا احترام کریں گے، تیری اتنی عزت کریں گے، تیرا اتنا وقار کریں گے کہ تجھے پتہ چل جائے گا اللہ کون ہے. نہیں کہا اللہ وہی نہیں نازل. جو
دریا میں سوار ہوا کشتی پہ، طوفان آیا، کشتی ڈگمگاتی ہے، اور لوگوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے۔ وہ لوگ بڑے عقل مند تھے، ہمیں تو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین پہنچا دیا ہے اور وہی پہنچ گیا ہے، لیکن پھر ہماری عقل، ہماری مت قائم نہیں ہے۔ وہ نہیں جی، اگر اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ کون کہتا ہے دوست نہیں ہیں؟ لیکن اللہ کسی کا مکلف نہیں، کسی کا بندہ ہوا نہیں ہے، جو چاہے کرے، کسی کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ نبی ہے اللہ کا، قرآن ڈالا، قرآن اس کے نام نکلا، لوگ کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، اس کو دریا میں پھینک دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن ڈالا، پھر یونس کے نام، یونس علیہ السلام نے کہا پریشان نہ ہو، جو غلام اپنے آقا سے باغی ہو کے بھاگا ہے وہ میں ہی ہوں۔ انہوں نے نہیں کچھ کیا، ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا دی، ادھر یہ چھلانگ لگاتے ہیں، ادھر اللہ ایک بہت بڑی مچھلی کو بھیجتے ہیں اور فرمایا جاؤ اس کو اپنے پیٹ میں لے لو، اور یہ تیری خوراک نہیں، یہ تیرے رب کی امانت ہے تیرے پاس۔ مچھلی کے پیٹ میں گئے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے تو پریشان ہوئے، جب خود کو ٹھیک ٹھاک دیکھا اور کوئی اپنے جسم کو بدلتا ہوا بھی نہ پایا تو کان کھولے، تسبیحات کی آواز کانوں میں آتی ہے، سمندر کی تہ، اس میں پڑے ہوئے پتھروں میں کیڑے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یونس پریشان ہو گئے، فنادا فی الظلمات، قرآن کہتا ہے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ، تہ سمندر، تیرا نام لینے والے، تیری تسبیح کرنے والے، اللہ اگر تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں بطور قیدی بنایا ہے، سبحانک، تجھ میں کوئی کمی نہیں، تجھ میں کوئی کوتاہی نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ اللہ قصوروار تو یونس ہے جو تجھ سے اجازت لیے بغیر بھاگ گیا، نکل گیا مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندھیروں میں۔ اللہ کا نبی جب اللہ کی گرفت میں آتا ہے تو کیا اس کی نبوت اس کو بچاتی ہے؟ اللہ کی دوستی اس کو پہنچاتی ہے؟ اللہ کی محبت اس کو بچاتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ اللہ کی منت، اللہ کی سماجت، اللہ کے سامنے رونا اور اس بات کا اقرار کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہے اللہ، قصوروار میں ہوں۔ اور اللہ کا پیغمبر، انسانوں کا سردار، اللہ کا محبوب، متقی، مقدس، پرہیزگار، جب اللہ کے ہاں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کو نہیں پکارتا، کہہ سکتا تھا بابا یعقوب، بابا اسحاق، بابا ابراہیم میری مدد کو پہنچو۔ اور جن کو ہم مدد کے لیے بناتے ہیں، ان کی بیچاروں کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ان کی، ان کی بڑی حیثیت تھی۔ اللہ نے کہا ابراہیم میرا ایسا بندہ ہے، یہ ایک نہیں، اللہ کے نزدیک امت کی حیثیت رکھتا ہے، ہزاروں لاکھوں انسانوں سے بڑھ کے۔ سنی لی یا ابراہیم، نہیں، بلکہ کہا کیا؟ لا الہ الا انت، اگر اس مصیبت سے کوئی مجھے نجات دلا سکتا ہے، اس پریشانی سے کوئی مجھے بچا سکتا ہے تو اللہ وہ تیری ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔
میں قصوروار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہکار ہوں، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. اور نبی کی نبوت اس کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچاتی. نبی اپنے اللہ کو آواز دیتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے درخواست کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا. اور پھر اللہ کا سوال ہے تم سے کہ یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ قبروں پہ گرتے ہو، مرنے والوں کو پکارتے ہو، جن کو بولنے کی ہمت نہیں، سننے کی طاقت نہیں. ان لوگوں کو پتہ اللہ قرآن میں کہتا ہے بھائی میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ کہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. دکھ درد تکلیف کے وقت اپنے اللہ کو پکارو. کیوں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ان کو اس انداز سے سکھائی تھی کہ ان کے جسم کے لوہے لوہے میں توحید پڑی ہوئی تھی. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام توحید سیکھی تھا نا، اور اللہ کے نبی کا امتی تھا، اس نے قرآن پڑھا تھا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتا اور سنتا تھا. طائف میں گیا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپسی کا وقت آیا تو چاہا کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کو راستے کا علم ہو، اور سواری میرے پاس نہیں، کوئی سفاری مل جائے. ڈھونڈتے ہیں، ایک شخص ملا. میں حاضر ہوں جناب، کہاں جانا ہے؟ کہا مکہ. تو آؤ میرے ساتھ، سودا تو طے کر لو. سودا طے ہوا. کس سے؟ جو یہ کام کرتا تھا کہ انسانوں کو ایک بستی سے اٹھایا، اپنے جانور پہ بٹھایا اور اس کو اس کے گھر تک پہنچایا. میں چھوڑاتا ہوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ہے، بیٹا اللہ کے نبی کا، جس کو زید بن محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں، یہ نہیں کہنا میرا اللہ اس سے پاس کرتا ہے، روکتا ہے، اس کو زید بن حارثہ کہو. اپنا سامان لیا، مال و زر لیا، اس سواری پہ رکھا اور سواری پہ سوار ہو گئے. وہ لے کے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلتا ہے مکہ کے لیے. راستے میں ایک بڑا صحرا ہے. عام راستے کو چھوڑ کے صحرا کا راستہ اختیار کیا، اور صحرا میں اس مقام پہ پہنچے جہاں انسانوں کے جسموں کی ہڈیاں تھیں، ان کے سر پڑے ہوئے تھے. زید پریشان ہوئے کہ یہ مجھے کدھر لے آئے ہو، یہ علاقہ کیا ہے؟ کہنے لگا نیچے اتر آؤ، یہ جو تمہیں ہڈیاں نظر آتی ہیں نا، یہ تیرے جیسے انسانوں کی ہڈیاں ہیں. یہ جو سر کی کھوپڑیاں نظر آتی ہیں نا، یہ تیرے جیسے انسانوں کی کھوپڑی. میرا کام ہی یہ ہے، میں کسی کو اپنے آپ کو کسی کی مزدوری کے لیے پیش کرتا ہوں تو پھر لا کے ان سے یہی کرتا ہوں جو اب میں نے تیرے ساتھ سلوک کرنا ہے. قتل کر دیتا ہوں، مال لوٹ لیتا ہوں، اس پہ قبضہ کر لیتا ہوں. سیدنا زید کی طرف بڑھا. روض الانف میں علامہ سہیلی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زید کہتے ہیں اچھا مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو. مسکرایا، کہنے لگا پڑھ لو، تیرے جیسے پہلے بھی بڑے لوگ تھے جنہوں نے 2 نفل پڑھے ہیں، لیکن نماز نے انہیں فائدہ کوئی نہیں دیا. یہ کھوپڑیاں انہی کی پڑی ہوئی ہیں، یہ ہڈیاں انہی کی پڑی ہوئی ہیں. یہ اس کی سوچ تھی، اس کی سوچ کو سوچ. امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء. قرآن میں اللہ نے کہا وہ کون ہے جو مضطرب کی آواز سنتا ہے، جو پریشانی میں پڑے ہوئے کی آواز سنتا ہے، جو دکھ درد میں پڑے ہوئے کی آواز سنتا ہے اور صرف سنتا نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء. اس کی پریشانی کو بھی دور کرے. کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں کوئی اور نہیں، صرف اللہ کی ذات. 2 نفل پڑھ لینے دو.
پڑھ لو، تیرے جیسے پہلے بھی بڑے پڑھتے رہے ہیں۔ 2 نوافل پڑھے۔ زید کہتے ہیں کہ وہ میری طرف بڑھا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا، میں نے کہا یا ارحم الراحمین۔ صحرا میں ایک آواز ہے، لا تقتلہو، اس کی طرف نہ بڑھو، اس کو قتل نہیں کرنا۔ پریشان ہو گیا، دیکھا چاروں طرف صحرا ہے، ریگزار ہے، کوئی ٹیلا بھی نہیں، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ پھر بڑھا، زیاد کہتے ہیں میں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین، پھر آواز آئی، ادھر ادھر دیکھ کے تیزی کے ساتھ میری طرف بڑھتا ہے تاکہ یہ کام تمام کروں۔ میں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ پھر ان آنکھوں نے دیکھا ایک تیز ترار گھوڑے پہ ایک سوار آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزے کی نوک پہ آگ کا شعلہ ہے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آ کے اس کی پشت میں نیزہ مارا، وہ زمین پہ تڑپا اور اس کی جان نکل گئی۔ زید کہتے ہیں میں نے اس طرف دیکھا، یہ آنے والا کیسے آیا؟ جانے لگا تو کہا اللہ کے بندے میری تو نے مدد کی ہے اس مقام پہ، مجھے یہ تو بتلا دے تو ہے کون اور میرا محسن کون ہے؟ کہا محسن کی بات نہ کر۔ اور مسلمانوں، رحمت کائنات کے ہر ہر کردار میں اسلام جھلکتا ہے، توحید جھلکتی ہے، عقیدہ جھلکتا ہے اور سامنے جنت نظر آتی ہے۔ کہا کون ہو؟ کہنے لگا میں کچھ نہیں، جس ارحم الراحمین کو تو نے پکارا تھا وہ رحم کرنے والا تیری مدد کو پہنچ گیا ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اس ظالم اور بدبخت سے میرے اس بندے کو بچاؤ جو صحرا میں مجھ کو پکار رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور عرض کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں بیان کیا ہے؟ اللہ کے بندو، یہ ماہ مقدس بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے مجھ سے مانگو، اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں ہی کام آتا ہوں، میں ہی دیتا ہوں، میری طرف توجہ دو۔ یہ ماہ مقدس جا رہا ہے۔ اور پھر آج کے بعد وہ 5 طاق راتیں، جس راتوں میں جاگنا 1000 رات سے بہتر ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اور میرے پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی ہے، گناہوں کی بہتات ہے، اولاد نرینہ نہیں، کمزور ہوں، مال و زر نہیں، عزت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ماہ مقدس ہے، وہ طاق راتیں بھی مل رہی ہیں۔ آؤ ان میں آ کے اپنے اللہ سے دوستی لگاؤ، اپنے اللہ سے مانگو، اپنے اللہ سے درخواست کرو، اپنے گناہوں کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، جنت کے لیے، جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں تم مانگو، میں تمہیں اپنی رحمت سے محروم نہیں کروں گا۔ یہ بھی نہ دن چلے جائیں۔ اور ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے ایک رات کو مختص کر لیا ہوا ہے، 27ویں کی رات۔ میں نے اس دفعہ ایک اور فیصلہ کیا ہے اور اپنے دوستوں ساتھیوں سے، کابینہ کے ارکان سے درخواست کی تھی کہ میرا خیال ہے یہ جو ہم میلہ لگاتے ہیں نا، یہ میلہ ختم کر دیں۔ لوگ دیکھیں آپ، اور یہاں جو میری بات سن رہے ہیں وہ بھی دیکھیں، غور کریں۔ اتنی بڑی مسجد، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ایک وہ پولیس ہمارا بھائی کہتا مسجد اتنی بڑی اور لوگ اتنے، ٹھیک کہتا تھا۔ آپ آ کے دیکھیں، 1 صدر 1.5 صدر کبھی 2 صدر، وہ یہ کچھ زندگی ہے؟ اور پھر جب 27ویں آنی ہے، ساری مسجد آخر تک بھری ہوئی ہوگی، اور جو بچے گھر میں سوتے ہیں آرام کرتے ہیں وہ بھی ساتھ لے آتے ہیں کھانا ہے۔ اس دفعہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ کھانے پینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے،
27ویں کو کھانے پینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. جس نے آنا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے. یہ بد نصیبی ہماری تھی کہ میری خواہش کے باوجود میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا تھا. اللہ ان میرے ساتھیوں کو ہمت توفیق دے, ایمان دے. اس دفعہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا جو چاہتا ہے دل چاہتا کر لو. تو میں نے کہا یہی کرنا ہے کہ 27ویں کو کھانے پینے کا کوئی پروگرام نہیں, صرف عبادت. اور اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت ہے. پتہ نہیں کسی مسجد میں یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. ہماری مسجد میں 5 راتیں عبادت کرنے والے آ کے عبادت کرتے ہیں اور بڑے بہترین ماحول میں اپنی سوچ اور خواہش کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تنہائی ہے, خاموشی ہے, اللہ کے سامنے سجدہ ریزی بھی ہے, اللہ کی تسبیحات و تمجیدات بھی ہیں, اور اللہ سے دعا بھی ہے, اللہ کی عبادت بھی ہے, بڑے پرسکون ماحول میں. اب 27ویں پہ ہم جو ظلم کرتے ہیں, جو ستم کرتے ہیں, جو میلے لگاتے ہیں, اس دفعہ ہم نے وہ میلہ نہیں لگانا. کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں, صرف عبادت. اور جو میرا بھائی عبادت کرنا چاہے پرسکون ماحول میں عبادت کے لیے وقت موجود ہے. وہ میلہ بھائی 27ویں کو ہم نے نہیں لگانا. اور یہ ماہ مقدس جا رہا ہے, 5 آخری راتیں بھی شروع ہو گئیں. آؤ, اللہ کہتا ہے مجھے پکارو, میں تمہاری پکار سنتا ہوں. اور یہ واضح طور پہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے. تو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی تھی کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو نہ پکارو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے, جو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے. اس کو چھوڑ کے جو ہر آن تمہارے ساتھ ہے. تمہارے منہ سے آواز بعد میں نکلتی ہے, پہلے سن لیتا ہے. اور صرف سنتا نہیں, پریشانی کی حالت میں جب پکارتا ہے. اللہ کہتے ہیں من یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. جب پکارنے والا تکلیف کے لیے پکارتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں اس کی تکلیف دور کر دیتا ہوں. وقت ہے, اللہ نے موقع دیا ہوا ہے, تو آئیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ سے معافی کی خواستار ہوں, خواہش طلب کریں, آل اولاد طلب کریں, مال و زر طلب کریں, گناہوں کی معافی چاہیں, جنت الفردوس کا سوال کریں. اللہ کہتا ہے تم کر کے دیکھو, اگر تمہارا دل و دماغ توحید سے وابستہ ہوگا, خالصتاً اللہ سے مانگے گا, اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دوں گا. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.